ادا کرتے ہیں تو رفیع صاحب کا آج کو بہت ہو، اور ہماری خوش قسمتی کہ آج دو بہت اہم پرسنالٹیز ہمارے درمیان موجود ہیں، جن میں ایک دونوں کا ہی میرا خیال ہے تعارف کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لاڈ نذیر احمد صاحب، بہت ان کی مہربانی کہ یہ آج ہمارے اس فنکشن میں آئے اور انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی، جناب لاڈ نذیر احمد صاحب۔ انصاف برنی صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کا نام بھی میرے خیال ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھائی رکن کے میئر موجود ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے سینئر ساتھی اور میرے خیال ہے موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں انگلینڈ میں محمد سرور صاحب۔ میں اپنے والد صاحب کا پڑھا ہوا ایک کلام سیف الملوک حضرت میاں محمد سرکار کا، اس کے چند اشعار ہیں وہ میں سناتا ہوں۔ تیری اوٹ پناہ خدایا، ہوتے اور نہیں ہو کچھ سجدہ، ہو جس دیوے نو آپ جگائیں، ہوتے قد کسے تھی بجھدا، خس خس جنا قدر نہ میرا، خس خس جنا قدر نہ میرا، ہوتے صاحب نے وڈیاں، او میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑھایا سایاں۔ ماشاءاللہ بہت تھینک یو فار دا ورک دیٹ یو ڈو، کیونکہ پاکستان پریس کلب کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بڑی منیمم ویج سے بھی کم میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام کرتے ہیں، اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر کے وہ ٹریول کرتے ہیں، لمبے گھنٹے، لانگ آورس دے ورک، اینڈ اس کی اپریشیشن پتہ نہیں اور کسی کو ہوگی نہیں ہوگی، میں تو ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عزت مآب جناب نذیر صاحب، طہا صاحب، پریس کلب کے صدر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، معزز دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنے اور آپ کے درمیان تو بالکل کوئی فرق ہی نہیں محسوس کرتا، بلکہ کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں شاید میں بھی صحافت کا ایک حصہ ہوں، اس لیے کہ صحافت کا کام ہے حقائق کو منظر عام پہ لانا، اور انسانی حقوق کا بھی وہی کام ہے کہ سچائی کو اور سچائی کے ساتھ دینا اور سچائی کو منظر عام پہ لانا، اور وہی کوشش ہم کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ اس طریقے سے میرے بھائی لاڈ نذیر صاحب نے ابھی فرمایا کہ میرے لیے پاکستان میری ماں ہے، شاید کتنی مائیں اس وطن پہ قربان ہو جائیں تو وہ ایک عظیم ماں کہلائے گی، اور ہر حال میں میں کبھی کبھی اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ میرے خون کا قطرہ قطرہ اس ماں کی مٹی کے ذرے ذرے کا مقروض ہے، اور خدا کرے کہ وہ وقت آئے، خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ میں اپنے خون کے قطرے قطرے سے اس مٹی کے ذرے ذرے کو سینچ سکوں اور اس وطن کو اس مقام پہ لے جاؤں جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ تھینک یو سیکرٹری جنرل صاحب، پریس کلب کے صدر لاڈ احمد صاحب، صاحب صاحب، میرے ساتھ اتنے بھی مہمان بیٹھے ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی، السلام علیکم۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ اور اتنی بڑی صحافی برادری اور سیاسی حضرات اور کمیونٹی کے حضرات، ویلفیئر کا کام کرنے والے حضرات سارے اکٹھے ہیں۔ یہ اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ میری یہ آپ سے التجا ہے کہ جیسے اب اکٹھے ہیں، ساری زندگی اکٹھے رہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے گھر میں بھی پرابلم ہوتے ہیں، پریس کلب میں بھی ہوں گے، لیکن ان کو باہر گلی میں لے جانے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر میٹنگوں میں اس کو حل کریں۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بڑی خوشی ہے کہ پاکستان پریس کلب ہمارے وجود میں آ چکا ہے۔ اس کو آپ کو مستحکم طور پر بنانا ہے اور اس
اس کو اس طرح کرنا ہے کہ جس طرح پاکستان ہائی کمیشن ایک ادارہ ہے، اسی طرح پاکستان پریس کلب بھی ایک ادارے کے طور پر کام کرے، اور یہ بھرپور نمائندگی ہو صحافیوں کی، بھرپور نمائندگی ہو پاکستان کی، اور بھرپور نمائندگی ہو انسانیت کی، کہ جہاں جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں پاکستان پریس کلب آواز بلند کرے، پاکستان کے لوگوں سے رابطہ رکھے، اور اس کا بہت بڑا کام ہے۔ پاکستان پریس کلب کو میری تمام تر تمنائیں حاصل ہیں، میرا تعاون حاصل ہے، میں جو کچھ کر سکوں گا پس و پیش نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ۔ Hugely grateful for the invitation. It's a pleasure to be here. Thank you very much and congratulations to everybody. بہت شکریہ جناب کا۔ آج یا اللہ تعالیٰ مختلف مذاہب کے درمیان جو تصادم ہے، یا اللہ تعالیٰ مختلف قوتوں کے درمیان جو تصادم ہے، یا اللہ اس کو ختم فرما دیں، آپس میں پیار محبت اتفاق و سلوک سے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیں، یا اللہ انسانیت کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین و برحمتک۔